الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں سورہ انفال خاتمے کو پہنچ گئی۔ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، میں نے بھی اس وقت نہیں پڑھی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں اس دینونت کے بیان کی صورتیں ہیں، اس جزا و سزا کے بیان کی صورتیں ہیں جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی دنیا میں برپا ہوئی۔ دونوں کا باہمی تعلق ابتدا میں واضح کر دیا گیا تھا کہ انفال میں اس دینونت کے لیے، اس جزا و سزا کے لیے تیاری کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، جیسے سیدنا نوح کی قوم کا واقعہ، عاد و سمود کے واقعات، ان میں اس دینونت کا ظہور یا جزا و سزا کا ظہور فرشتوں کے ذریعے سے ہوا، اس لیے انسانوں کی سطح پر کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جانی ہے وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلے پیغمبروں کی طرح معاملہ یہ نہیں ہوا کہ دو چار لوگ ہی ایمان لائے، ان کو وہی بستی چھوڑ دینی پڑی، ان کے لیے کوئی نہ ہجرت کی جگہ تھی نہ ان کو اقتدار حاصل ہوا۔ یہاں یہ سب چیزیں ہو گئیں، یعنی صحابہ کرام مکے سے نکلے، ہجرت کی ہدایت کی گئی، سب لوگ یثرب میں جمع ہوئے، پھر وہاں محض پناہ گزین نہیں رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کا اقتدار حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ سزا تمہارے ہاتھوں سے دی جائے گی۔ یہ خود اس سورہ میں جس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں زیر بحث آئے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائیں گے، واضح کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کے نتیجے میں کیا ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں۔ سورہ انفال میں جس طرح کہ میں عرض کر چکا تیاری کی ہدایت تھی، اس میں بدر کی جنگ کو بنیاد بنا کر ہدایات دینا شروع کی۔ وہ کیوں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا مقصد اس سے کیا تھا، کیا چیز پیش نظر تھی جس کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کے مابین اور منکرین کے مابین مٹبھیڑ ہو اور وہ آخری مار کا پیش آ جائے۔ پھر اس سے جو مسائل پیدا ہوئے جن کا تعلق مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر سے تھا، یعنی کسی جگہ کوئی غلطی ہوئی ہے، کمزور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز صادر ہوئی جو ایمان کے شائن شان نہیں ہے، کسی جگہ پر کسی تدبیر کی وضاحت کی ضرورت پڑ گئی، وہ سب چیزیں اس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ زیر بحث آتی رہی ہیں کہ وہ مہاجرین و انصار کی جماعت جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس نے کس طرح اس پر عمل کیا، اس کے لیے کیا چیزیں تھیں جن کو اہتمام کے ساتھ میسر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس باب میں ہم نے دیکھا کہ مادی قوت کتنی ہونی چاہیے، وہ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پھر کہا گیا کہ یہ میسر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پھر نتیجہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی وہ ذمہ داریاں جو اس وقت اس جماعت پر عائد ہو گئی تھیں، اس کے ذیل میں ان کو کیا خدمات انجام دینی ہیں، اموال غنیمت کے کیا معاملات ہیں، اگر فدیہ لیا گیا ہے تو اس کے لیے کیا قانون ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آئی ہیں اور ان پر ہم بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ انفال وہ اس آخری اقدام کے لیے جو اب توبہ میں سامنے آ رہا ہے، تیاری کی سورہ ہے۔
اس کے بعد جب یہ سورہ شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی بات ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور باقی سب صورتوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھاتے وقت میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت اس پیشین گوئی کا ظہور ہے جو تورات کی کتاب استثناء میں نقل ہوئی ہے کہ وہ نبی آئے گا اور میں اپنے نام سے اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ اس کو میرے نام سے پیش کرے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف مواقع کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، یعنی میں کھانے کی ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے یا اور کوئی کام کر رہا ہوں، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو محل ہے یعنی قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ یہ گویا اس اتھارٹی کا بیان ہے جس کے تحت یہ کتاب پیش کی گئی ہے، یعنی یہاں فعل جو مقدر کیا گیا ہے وہ اقراء علی الناس ہے، اس کو پڑھ کر سناؤ لوگوں کو، اور یہ حکم پیغمبر کو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں دیا بھی گیا ہے۔ یہاں یہ کلمہ نہیں لکھا گیا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا باعث ہوا ہے اس چیز کا کہ 113 صورتوں پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے ابتدا ہو رہی ہے لیکن یہاں وہ نہیں لکھا گیا، نہیں لکھا جاتا؟ اس پر میں نے لکھا ہے اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین پر اس عذاب کا اعلان کیا گیا ہے جو پیغمبروں کی تکذیب کے نتیجے میں، پیغمبروں کو جھٹلا دینے کے نتیجے میں ان کے منکرین پر لازماً آتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیے تو یہ عذاب کی سورہ ہے۔ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین پر اس عذاب کا اعلان کیا گیا ہے جو پیغمبروں کی تکذیب کے نتیجے میں ان کے منکرین پر لازماً آتا ہے۔ خدا کی زمین پر یہ اس کی آخری دینونت کی سرگزشت ہے۔ دینونت یعنی جزا و سزا، وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہوگی، اس دن کو اسی لیے یوم الدین کہا جاتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یہ اسی دین سے بنا ہوا لفظ ہے دینونت یعنی جزا و سزا۔ خدا کی زمین پر یہ اس کی آخری دینونت کی سرگزشت ہے جس میں مشرکین کے قتل عام اور اہل کتاب کو محکوم بنا لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس میں جس سزا کا اعلان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے لیے، یعنی اللہ کے آخری پیغمبر نے حجت تمام کر دی، حق ہر لحاظ سے واضح کر دیا، اب اس قوم کو جس پر یہ حجت تمام ہوئی ہے اسی دنیا میں سزا دی جائے گی۔ تو وہ لوگ جو اس وقت اولین مخاطبین بنے وہ دو گروہ تھے، ایک مشرکین کا گروہ، انہیں مشرکین اس لیے کہا گیا کہ وہ صرف شرک نہیں کرتے تھے، شرک کو اپنے دین کے طور پر مان کر اس کو مذہب کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے تھے، تو انہیں مشرکین کہا گیا۔ اہل کتاب کے ہاں بھی شرک تھا لیکن وہ اس کو مانتے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے، ہم توحید ہی کے ماننے والے ہیں۔ ان سے بحث بھی کی گئی ہے، ان کو بتایا بھی گیا ہے، لیکن ہر جگہ انہیں مشرکین سے الگ اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اس میں دونوں گروہوں کے لیے سزا بھی مختلف ہے، مشرکین کے لیے موت کی سزا، اہل کتاب کو محکوم بنا لینے کی سزا ہے۔ چنانچہ سورہ کی ابتدا جن الفاظ سے ہوئی ہے، یعنی بالکل سورہ ایسے شروع ہو گئی ہے کہ جیسے پہلا جملہ ہی عذاب کی تمہید بن گیا ہے۔ چنانچہ سورہ کی ابتدا جن الفاظ سے ہوئی ہے ان کے ساتھ کسی طرح موضوع نہیں تھا کہ خدا کی رحمت و شفقت کا حوالہ دیا جائے،
یعنی وہ بالکل ایک ناموزوں صورت ہو جاتی کہ اوپر تو ہم یہ پڑھتے کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، شفقت ابدی ہے، اور آگے پہلا ہی جملہ عذاب کے اعلان کی تمہید بن جاتا. تو اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. یہ خدا کے جلال اور قہر و غضب کے ظہور کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت، شفقت، محبت، عفو، درگزر، معافی اور قہر و غضب اور جلال کی نسبت کیا ہے؟ وہی جو 113 صورتوں کے ساتھ ایک سورہ کی. تو یہ بھی واضح کر دیا ہے. یعنی 113 صورتوں میں بشارت ہی بشارت ہے، تنبیہ کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے، لیکن شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ. تو قرآن مجید پورا کا پورا اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے، لیکن یہ سورہ جلال اور قہر و غضب کے ظہور کو بیان کر رہی ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا نہیں کی گئی. اب ہم سورہ شروع کرتے ہیں. برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. معاف کیجیے. اس جملے کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاہدات کیے تھے. جب آپ یثرب آئے، اور وہی اس زمانے کا رواج تھا، تو خود یثرب کے لوگوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا، وہاں جو یہود تھے ان کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے، اوس و خزرج اور خود یہود کے مابین بھی بہت سے تعلقات کو باقاعدہ معاہدے کی صورت دی گئی. اسی طرح اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر سریے بھیجے گئے، بعض چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوئے، ان میں بھی معاہدات ہوتے رہتے تھے. اور خود قریش کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ہو چکا تھا جس کو ہم معاہدہ حدیبیہ کہتے ہیں، جس کو صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے. تو یہ معاہدات موجود تھے. اب جب آخری موقع آ گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا آسمان پر کہ اللہ کے رسول کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، جتنی مہلت دینی تھی وہ دے دی، اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ مہلت کی مدت ختم ہوئی، سزا اور جزا کا موقع شروع ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے جو اس کے اخلاقی تقاضے تھے ان کو پورا کیا ہے. برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے. یعنی جو معاہدے ہیں وہ سب ختم. یہی بات اس سے پچھلی سورہ میں بتائی گئی تھی کہ اگر کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو آپ یک طرفہ طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے. کرنی ہے تو پہلے معاہدے کو علانیہ ختم ہونا چاہیے. تو یہاں دونوں باتیں کہہ دیں کہ جو معاہدات ہوئے ہیں وہ بھی ختم، اور آگے کسی کو توقع ہے تو اس کے پورا ہونے کا امکان بھی ختم. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے. اس پر میں نے لکھا ہے، دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع دیا گیا ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں، پھر ایک مدت تک رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ کسی حق کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی دنیا اگر تھی تو وہاں پر ہم نے کوئی کارنامہ کیا، کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذمہ داری پوری کی، اور اب ہمارا کوئی حق قائم ہو گیا ہے. اس دنیا میں ہمیں کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں بھیجا گیا. یعنی یہ دنیا بنی، اس کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں ایک سیارے کا انتخاب کر رہا ہے، اور اس سیارے پر وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے، جسے
اس کا اقتدار دیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ کسی حق کی بنیاد پر نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ یہ فیصلہ کرے، یہ سراسر اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا اور ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا، اختیار بھی دیا، ارادہ بھی دیا، اور اس کے ساتھ اس زمین کا اقتدار بھی دیا۔ دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ کسی حق کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ محض امتحان کے لیے، اور پھر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا اعلان کر دیا کہ یہ دنیا، یہ عارضی دنیا، یہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ امتحان پورا ہو جاتا ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں عام حالات میں تو وہ ان کی حکمت بالغہ ہے، کتنی مہلت دیتے ہیں، کتنی عمر دیتے ہیں۔ امتحان کی مہلت تو سب کے لیے ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے اور اپنی امانت واپس لے جاتا ہے۔ لیکن جب پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ حجت تمام کر دیتے ہیں، جن کو ہم قرآن کی تعبیر کے مطابق رسول کہتے ہیں، تو یہ امتحان کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ امتحان پورا ہو جاتا ہے، یعنی جتنی مہلت ایک قوم کو ملنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ متعین کرتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں۔ عام حالات میں ایک آدمی نے ماں سے کیا سیکھا، باپ سے کیا سیکھا، ہدایت ملی نہیں ملی، کتنے مواقع دیے گئے، کہاں کہاں سے کوئی بات پہنچی، سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اور ہر شخص کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جب ایک بستی میں خود ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اٹھا دیتے ہیں تو پھر مدت طے ہو جاتی ہے، یعنی گویا یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب یہ مہلت فلاں تاریخ تک یا فلاں وقت تک ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ امتحان پورا ہو جاتا ہے تو یہ ضرورت بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ انہیں باقی رکھا جائے، یعنی یہاں جو ہم جی رہے ہیں تو اس لیے جی رہے ہیں کہ امتحان کی ایک مدت ہے جو ہمارے حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے الگ مقرر کی گئی ہے، تو وہ پوری ہو جائے۔ جب پیغمبر کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اب اسی مقام پر پہنچ چکے تھے، یعنی اس وقت جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے لوگ تھے، یا اس کے بعد جب آپ یثرب آئے تو وہاں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا، یہ سب مخاطبین اب اسی مقام پر پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ آگے جس قتل عام کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس سے آگے پھر یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ یہ الٹیمیٹم ہے، اتنی مدت ہے، جس دن یہ مدت پوری ہو جائے گی اس دن کے بعد زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اب جس طرح پہلے پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد آسمان کا عذاب ٹوٹ پڑتا تھا، تمہارے ہاتھوں سے یہی عذاب ان پر نازل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آگے جس قتل عام کا حکم دیا گیا ہے وہ خدا کی سنت کا ظہور ہے کہ رسولوں کے مخاطبین ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ اسی قانون کا ظہور ہے، یعنی یہ الگ سے کوئی جہاد یا قتال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے لڑو، اس میں یہ کہا گیا ہے اب ان کے قتل عام کا موقع آ گیا ہے، یعنی کوئی لڑنے کے لیے آیا ہے یا نہیں آیا، سب موت کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اس عذاب کا فیصلہ بھی خدا کرتا ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو ایک کام کرنا ہے، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کوئی اجتہادی معاملہ نہیں ہے کہ میں اور آپ بھی لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ اس عذاب کا فیصلہ بھی خدا کرتا ہے، اور جن پر یہ نازل کیا جاتا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے متعین کر کے بتا دیے جاتے ہیں، یعنی دونوں معاملات خود اس کائنات کے پروردگار کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہاں تک کہ خدا کا پیغمبر بھی اپنی طرف سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، یعنی یہاں صورتحال یہ نہیں ہوتی کہ پیغمبر اپنے اجتہاد سے طے کرتا ہے، بلکہ آسمان ہی سے یہ تمام فیصلے کر کے بتا دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ اسی فیصلے کا اعلان ہے، یعنی یہ فیصلہ جب آسمان سے ہو گیا
اس میں ظاہر ہے کہ مہلت کے مواقع بھی آئے، بعض معاندین کو سزا دینے کے لیے بھی کہا گیا، لیکن یہ انفرادی واقعات تھے۔ بحیثیت مجموعی اس عذاب کا اعلان اسی سورہ میں ہوا ہے۔ سورہ توبہ اسی فیصلے کا اعلان ہے، تاہم اخلاقی لحاظ سے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ تبلیغ و دعوت اور اتمام حجت کی مصلحت سے معاہدے کر رکھے ہیں، کسی اقدام سے پہلے انہیں ختم کر دیا جائے۔ یعنی یہ جو پہلی آیت ہے یا جہاں سے شورا شروع ہو رہی ہے، تو اس میں معاہدات سے اعلان برات کیا گیا ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا کہ اب جب عذاب کا موقع آ گیا ہے، اور یہ عذاب آسمان سے نہیں آنا، یہ صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے سے آنا ہے، تو ضروری ہے کہ معاہدات پہلے علانیہ ختم کر دیے جائیں۔ تاہم اخلاقی لحاظ سے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ تبلیغ و دعوت اور اتمام حجت کی مصلحت سے معاہدے کر رکھے ہیں، کسی اقدام سے پہلے انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ انہی معاہدات سے برات کی گئی ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اظہار برات ہے، اعلان برات ہے، تو مطلب یہ ہے کہ معاہدات ختم ہو گئے۔ آیت میں لفظ برات کے بعد الہ ہے، یعنی پریپوزیشن یا صلہ الہ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ابلاغ کا مفہوم بھی مضمر ہے، یعنی جو تالیف ہے جملے کی وہ بتا رہی ہے کہ پوری بات اس طرح ہے کہ برات کر دی گئی ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اب اس اعلان کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے، یعنی اس دستبرداری کی اطلاع ان تک پہنچا دی جائے۔ یہ پوری بات ہے جو اس پہلی آیت میں بیان ہو گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے۔ اب یہ بات تو کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے، اس کے بعد براہ راست خطاب کیا، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، سو اے مشرکین عرب، یعنی اب گویا براہ راست ان کو خطاب کر لیا، سو اے مشرکین عرب، اب ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو۔ یعنی جو مہلت دی گئی ہے وہ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس 4 مہینے میں جو کرنا ہے اب کر لو، اس کے بعد معاملہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب اللہ کا عذاب آسمان سے آتا رہا ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو مہلت دی جاتی ہے اسی طرح، جیسے 3 دن کی مہلت، یا یہ ایک اونٹنی کو نامزد کر کے کہا کہ یہ تمہارے لیے اب اللہ کی مہلت کا اعلان ہے، جس دن تم اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دو گے بس اس دن مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں 4 مہینے کی مہلت دی گئی، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، اب ملک میں 4 مہینے چل پھر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ تمہاری جمعیت، تمہاری قوت، اگر اس کا کوئی زوم ہے تو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر اس سے پہلے کچھ اس کے اظہار کا موقع بھی دیا جاتا تھا تو ختم ہوا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ کہ خطاب براہ راست کر دیا، یعنی گویا یہ آیات جب پڑھی جائیں تو پہلے بات غائب کے طریقے پہ کہی، اب براہ راست مخاطب کر کے مشرکین کو بتا دیا کہ تمہارے لیے 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے۔ میں نے لکھا ہے یہاں سے خطاب میں تبدیلی ہوئی ہے اور اس کا رخ براہ راست مشرکین کی طرف ہو گیا ہے۔ یہ تبدیلی بتا رہی ہے کہ اس دھمکی کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ ایک فیصلہ کن دھمکی ہے جس کے نتائج اب پوری قطعیت کے ساتھ سامنے آنے والے ہیں۔ یعنی بات کسی اور سے نہیں کہی گئی کہ تم اس کی تعویل کرو، تم سے کہا جا رہا ہے براہ راست کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی
کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا، یعنی اب گویا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ عذاب سے پہلے 4 ماہ کی یہ مہلت کب دی گئی؟ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ وقت کون سا تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب 4 مہینے کسی تاریخ سے شروع ہوں گے، کسی تاریخ کو ختم ہوں گے۔ عذاب سے پہلے 4 ماہ کی یہ مہلت کب دی گئی؟ اس کی کوئی حتمی تاریخ تو متعین نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کو ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ کیوں نہیں سمجھا گیا؟ اس لیے کہ یہ دھمکی ہم سے متعلق نہیں ہے، یہ تاریخ کا بیان ہے۔ تو کس وقت یہ اعلان کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا۔ اس کی کوئی حتمی تاریخ تو متعین نہیں کی جا سکتی، تاہم آگے کی آیتوں سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اس وقت دی گئی جب قریش کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی کوئی خلاف ورزی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی اس سے کسی حد تک وہ زمانہ متعین ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا ہے یہ بھی آگے معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ابھی قریش نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ معلوم ہے، تاریخی طور پر معلوم ہے کہ جب انہوں نے خلاف ورزی کر دی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا، ابھی نہیں ہوا۔ اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ اس زمانے کا جزیرہ نما عرب ہے، یہ دور نہیں ہے کہ اس طرح کا اعلان اخبارات کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچا دیا جائے۔ تو یہ اعلان جن لوگوں تک پہنچے گا اور 4 مہینے پورے ہو جائیں گے ان کے خلاف تو کارروائی کا جواز بنتا ہے، لیکن پورے عرب تک پہنچانے کا کیا اہتمام کیا جائے؟ تو پھر آگے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ پھر حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ پھر جب حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن، یہ بڑا حج اس لیے کہا کہ اہل عرب عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، معاف کیجیے۔ سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام بھی کر دیا جائے۔ یعنی پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، ظاہر ہے قریب کے لوگ، وہ قبیلے جن تک بات پہنچائی جا سکتی ہے ان تک بات پہنچ گئی، جو لوگ براہ راست تعلق میں تھے ان تک بھی بات پہنچ گئی، مدینہ اور اس کے نواح میں بھی۔ لیکن فرمایا کہ اس کے بعد پھر حج کا موقع آئے گا، اور حج پہ جا کے وہاں چونکہ سارے عرب سے لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، ہر قبیلے سے 2 4 10 لوگ آئے ہوتے ہیں، تو اب گویا بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس اعلان کو پہنچا دیا جائے ہر جگہ۔ تو حج کے موقع کے اوپر، اور اس میں کہا یوم الحج الاکبر، یعنی یہ ظاہر ہے کہ وہ دن ہوتا ہے جب میدان عرفات میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عام اعلان بھی کر دیا جائے۔ یہ 4 مہینے کی مہلت پہلے ہو گئی، اس کے بعد فرمایا کہ حج کا وقت آئے گا اور پھر تم کیا کرو گے؟ پھر حج کے دن اعلان کر دیا جائے۔ وہی اعلان دہرایا ہے کہ اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مہلت ظاہرہ اسی لیے دی جاتی ہے، وہ 4 مہینے کی بھی اسی لیے تھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، وہی الفاظ ہیں جو اوپر دہرائے گئے ہیں۔ یعنی پہلے وہ 4 مہینے کی مہلت کے لیے، اب اس کے بعد حج اکبر کے دن۔
وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اے پیغمبر ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس طرح تدریجی ارتقاء سے بتا دیا کہ اب یہ اللہ کا عذاب ہے جس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے اور اس کا خاتمہ قیامت میں دردناک عذاب پر ہوگا۔ یہ پوری بات بیان کر دی گئی۔ اب یہاں جو یہ فرمایا ہے کہ بڑے حج کے دن، تو میں نے عرض کر دیا کہ اس سے مراد حج ہی ہے۔ اہل عرب عمرے کو حج اصغر اور اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہتے تھے۔ اس باب میں اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو اوپر 4 مہینے ہیں ان کا اس دن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ بحث اب آگے وضاحت سے ہوگی، اس وقت ہمارا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سالم ابن عبداللہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 23۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، یعنی یہ سیدنا عمر کے پوتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی انصاری کے پاس سے ہوا۔ مدینہ میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ انصار کا تو مدینہ پہلے سے اپنا وطن تھا۔ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیہاتی سا علاقہ تھا، وہاں بہت سی چیزیں، گھروں میں بہت سی چیزیں باہر گلیوں میں، چوپالوں میں، ہر جگہ ہو رہی ہوتی تھی۔ گزر کسی انصاری کے پاس سے ہوا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ یعنی کیا نصیحت کر رہا تھا، یہ آگے سے معلوم ہو جاتا ہے، یہاں سے تو یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ یہ عام طور پر اہل عرب کا طریقہ ہے، یعنی وہ بات کو تدریجی طریقے سے کھولتے ہیں۔ چنانچہ استاذ امام نے بھی تدبر قرآن میں اس اسلوب کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میں نے بھی اپنی تفسیر میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارات کیے ہیں کہ سوال نقل کیا جائے گا تو بہت اجمال کے ساتھ، جواب سے آپ سمجھیں گے کہ اصل میں سوال کیا تھا۔ ہمارا طریقہ مختلف ہے اب، لیکن عربوں کا یہ انداز نہیں تھا۔ اسی طرح جب کبھی وہ بات بیان کرتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے خود سیاق و سباق سے واضح ہو جائے گا کہ بات کا کیا پہلو تھا، تو اس کو اسی طرح اجمال سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں جملہ یہ ہے کہ وہ ہوا یعظ اخاہ فی الحیاء، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ تو بظاہر اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ حیا کے بارے میں کوئی مثبت بات کہہ رہے ہوں گے، یعنی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آدمی کو حیا کرنی چاہیے۔ آگے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا تم اپنے اندر جھجک پیدا کر رہے ہو، حیا ہی حیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں حیا اس معنی میں محض استعمال نہیں ہوتا جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو ایک کسی غلطی کی طرف بڑھنے میں، کسی اقدام کے لیے آدمی کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جب وہ حوصلہ جھجک میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اسے حیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مختلف روایتوں میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ یہ نصیحت کر رہے تھے کہ یہ جو تم نے اپنے اندر بہت حیا پیدا کر لی ہوئی ہے، اس سے تم آگے نہیں بڑھ سکو گے، یعنی زندگی میں اقدام نہیں کر سکو گے، حوصلہ مندی کھو بیٹھو گے۔ تو حیا کے خلاف نصیحت کر رہے تھے، یعنی یہ نصیحت کر رہا تھا کہ تم میں حیا بہت ہے اور یہ زندگی کے معاملات میں تمہارے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ والدین بزرگ کہتے ہیں
کہ بھائی تم تو بولتے ہی نہیں ہو، بات ہی نہیں کرتے ہو، بیٹھے رہتے ہو کسی مجلس میں، تمہیں تو ہر جگہ شرم ہی آتی ہے، تو اس کے بعد دنیا میں کیا کرو گے اور آگے کیسے بڑھو گے؟ تو اس طرح کی نصیحت کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا داؤ فإن الحیا من الایمان، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان ہی کا حصہ ہے۔ یہ اس لیے فرمایا، میں نے لکھا ہے اس لیے فرمایا کہ خدا کے ہمہ وقت نگران ہونے کا احساس ہی انسان کے اندر حیا کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر دیکھیے تو حیا ایک روحانی احساس اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بنتا ہے۔ خدا کے ہمہ وقت نگران ہونے کا احساس ہی انسان کے اندر حیا کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ حیا ایمانی کا حصہ ہے، تو گویا یہ بتایا کہ ایمان کی حقیقت بھی یہی ہے۔ یعنی اس میں بندہ اپنی حیثیت کے اندر کھڑے ہو کر اپنی ابدیت کے شعور کے ساتھ اپنے پروردگار کی معرفت کے احساس کے ساتھ جھجک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیز اگر دیکھا جائے تو اپنی روح کے لحاظ سے، اپنی اصل کے لحاظ سے ایمانی ہے۔ مدعا یہ تھا کہ حیا بہت ہے، یعنی تمہارے بھائی میں، وہ نصیحت کر رہے تھے، تمہارے بھائی میں حیا بہت ہے تو اس پر ملامت کی ضرورت نہیں۔ جس چیز کی اصل ایمان ہے اس سے خدا نے چاہا تو بھلائی پیدا ہوگی۔ یعنی یہ صحیح ہے، دنیوی اعتبار سے تم یہ بات کر رہے ہو، لیکن بتدریج اس سے، اس کی شخصیت سے بھلائی ہی ظاہر ہوگی۔ اس سے خدا نے چاہا تو بھلائی ہی پیدا ہوگی، اور بھلائی اگر دنیا کے کسی معاملے میں آگے بڑھنے سے روکتی بھی ہے تو بندہ مومن کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے بھلائی کا حکم دیا ہے وہی یہاں بھی دستگیری فرمائے گا۔ تو یہ نصیحت گویا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہر نصیحت کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے موقع پر یہ چیز کسی خیر کی طرف بڑھنے سے روکنے کا باعث بن رہی ہو تو رسول اللہ اس سے مختلف بات فرماتے ہیں۔ یعنی موقع محل تمام روایات میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو عام گفتگویں کی جاتی ہیں یا باتیں کی جاتی ہیں وہ کبھی اپنے موقع اور محل سے اوپر اٹھ کر نہیں کی جاتی۔ وہ اقوال زرعی نہیں ہوتے کہ جو کسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ایک موقع پر بات کی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ توجہ دلائی کہ حیا اس کے اندر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، نکل گئی تو معلوم نہیں اس سے کیا آفت آئے گی۔ اس لیے حیا ایمانی کا حصہ ہے، اس سے توقع رکھو بھلائی پیدا ہوگی۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 10,292۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان ہی کا جز ہے۔ یہ جملہ تو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، پچھلی روایت میں بھی ہے، اس سے پیچھے بھی ہے، یہاں آگے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ حیا ایمان ہی کا جز ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، اور فرمایا کہ ایمان کا صلہ جنت ہے۔ یعنی اگر آدمی میں حیا ہے تو چونکہ یہ ایمان سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے تو اس لیے اس کا نتیجہ جنت ہی ہوگی۔ والایمان فی الجنہ والبذاء فی الجفاء، اور فحش گوئی نری بد اخلاقی ہے۔ یعنی اس کے مقابل میں جو لوگ اپنے عمل پر کنٹرول کرنا تو بہت بڑی بات ہے، زبان پر بھی نہیں کر پاتے اور فحش گوئی پر اتر آتے ہیں، لطائف سنا رہے ہیں تو فحش گوئی، باتیں کر رہے ہیں تو فحش گوئی، دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہیں تو فحش گوئی۔ تو یہ چیز ابتدا بنتی ہے کہ وہ جو ایک جھجک ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنی بات میں بھی شرافت اور تہذیب کو ملحوظ رکھے، پہلے وہ ختم ہوتی ہے، باقی معاملات بعد میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فحش گوئی نری بد اخلاقی ہے، یعنی یہ خیال نہ کرو کہ کیا ہے، میں نے بات ہی کی ہے نا، یعنی ایک ایسی بات جو لغو ہے، جو غلیظ ہے، بات ہی کی ہے، کوئی کام تو نہیں کر ڈالا برا۔ تو فرمایا کہ فحش گوئی کو یہ خیال نہ کرو کہ چھوٹی بات ہے، نری بد اخلاقی ہے۔ والجفاء فی النار، اور بد اخلاقی دوزخ میں لے جائے گی۔
یعنی ہوگا کیا، ابتدا یہاں سے ہوگی اور پھر یہ چیزیں عمل میں بھی تبدیل ہوں گی، تو اس لیے اس پہ کنٹرول پہلے مرحلے ہی سے ہونا چاہیے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ چیز موجود ہے تو دوزخ میں وہ محض اس چیز کے ارتکاب سے تو نہیں چلا جائے گا، اس کو جو توبہ کا موقع دیا گیا ہے، اچھا عمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے، وہ سب دیکھا جائے گا۔ یہاں البتہ توجہ دلا دی، تنبیہ کر دی کہ یہ ایک بری چیز کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ ابتدا نتیجہ خیز ہو گئی تو یہ یاد رکھو کہ برائی کے بطن سے برائی ہی جنم لیتی ہے، یہ عمل تک بھی جائے گی اور اس کا نتیجہ دوزخ کا انجام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جواب کی نشست کو لے کر براہ راست غامدی سینٹر ڈیلی سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی نازک اور حساس موضوع پر آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے خود بیان بھی کیا تھا کہ اس وقت مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سوچنے سمجھنے پہ اس طرح سے آمادہ نہیں ہیں، ان میں بہت زیادہ تعصبات در آئے ہیں تاریخی مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ 4 بنیادی سوالات ہیں، 2 سوالات آپ سے گفتگو کے نتیجے میں آپ کی رائے سامنے آئی۔ 2 اہم سوالات کہ سیدنا امیر معاویہ نے جس وقت حکومت سنبھالی اور اس کے بعد یزید کو خلافت سونپ دی، اس کی دینی، اخلاقی، سیاسی کیا حیثیت ہے، اور پھر سیدنا حسین نے ان کے اس اقدام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان 2 سوالوں پر آپ کی رائے کو جاننے سے پہلے میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 گھنٹے میں جو آپ نے گفتگو کی اس پہ کچھ بڑے اہم سوالات سامنے آئے ہیں، جب تک ان کا جواب آپ سے نہ لیا جائے تو آگے کی بحث تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جی دین میں تو یہ اصول طے ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پہ مشتمل ہوگا، تو سوال لوگوں نے یہ پوچھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، آپ کا پورا اسوہ ہے، آپ سے منسوب تاریخی روایات ہیں، ان میں تو اس کے آثار کہیں نظر نہیں آتے۔ نہ مکہ میں کبھی الیکشن ہوا، 27 غزوات ہوئے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سنبھالی، تو اگر الیکشن ہو جاتے غامدی صاحب کے اصول کے مطابق پھر تو کفار اور مشرکین مکہ جیت جاتے، وہی اکثریت میں تھے۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ جی دین کا تقاضا تو یہ ہے، تو یہ دین کا تقاضا وہاں رسول اللہ کے عہد میں زمین پہ تو نظر نہیں آتا، اور دوسرا پہلو بھی اس کو بھی زیر بحث لائیں کہ اگر یہ دین کا تقاضا تھا تو پھر صحابہ کرام میں سے کسی بڑے جلیل القدر صحابی نے اور جو خلفائے راشدین گزرے انہوں نے کیوں کوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیو نہیں بنایا، جس کے نتیجے میں اگر یہ دین کا اصول تھا تو اس پر آگے عمل درآمد ہوتا۔ اہم سوال ہے، لوگ سوچنے سمجھنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ میں نے ان کا جو کچھ جذبات تھے آپ کے سامنے اسی خواہش سے رکھ دیا ہے کہ آپ خندہروئی کے ساتھ، اطمینان اور تحمل کے ساتھ سمجھائیں گے بات۔ میں اپنی قوم سے واقف ہوں، ایک لمبے عرصے سے ان کو کبھی علمی چیزوں پر غور و خوض کا موقع نہیں ملا۔ یہ سب چیزیں عقیدت مندیوں کی مجالس میں زیر بحث آتی ہیں، اسی جذبے سے بیان کی جاتی ہیں۔ عام طریقہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے لوگ ایک طرح کی تاریخی روایات پیش کر دیں گے، دوسرے گروہ کے لوگ اس سے مختلف چیزیں لا کے سامنے رکھ دیں گے، پھر میدان مناظرہ گرم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں نے زیادہ بہتر طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، کوئی دوسرے یہ کہیں کہ اس کا فیصلہ تو بعض روایات کی بنیاد پر ہونا چاہیے، وہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں مل گئی ہیں۔ تو چونکہ عام طور پر یہی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، میں ان سب چیزوں پر آگے جا کے گفتگو کروں گا۔ وہ جب سیاسی حالات کو سیاسی طریقوں سے سمجھنے کے عادی نہیں ہیں تو رد عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے صرف نظر کر لیجئے، ہمیں اپنی بات بتانی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ جس وقت آپ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دین کے ماخذ سے اس کو جاننے کی صحیح کریں۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے لوگوں سے ریفرنڈم کرانا تھا؟ یعنی رسالت کوئی سیاسی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے تو وہاں حق و باطل کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جمہوریت، ریفرنڈم، استصواب، لوگوں کی رائے لینا، اس کا حق و باطل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ دلیل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے پیغمبر آئے ہیں کہ جنہوں نے آ کے دعوت دی اور پوری قوم نے انکار کر دیا، تو اس میں کیا جو پوری کی پوری قوم ہے وہ حق پر ہو گئی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی نبوت پیش کی تھی، ٹھیک، یعنی اپنی دعوت بتائی تھی، توحید کی دعوت، آخرت کی منادی، یہ چیزیں بیان کی تھیں، تو ان پر تو کشمکش ہونی تھی۔ یہ جو امرہم شورا بینہم کا اصول ہے، یہ مسلمانوں کے مابین بیان کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی جب کوئی حکومت قائم ہو جائے، دین کو ماننے والوں کی جب کوئی حکومت قائم ہو جائے، اس کے فیصلے کس بنیاد پر ہونے ہیں؟ امرہم شورا بینہم۔ اگر سورہ شورا میں آپ ان آیت کو نکال کے دیکھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی ایمان والوں کے خصائص بیان کرنا شروع کیے ہیں کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے اندر تحمل اور بردباری ہوتی ہے، وہ چیزیں بیان کی ہیں۔
اس کے ذیل میں یہ بیان کر دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور جب ان کو اپنے نظم اجتماعی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد ان کے ہاں لوگوں کی رائے پر ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ امرہم شورا، آگے ہے بینہم یعنی بین المسلمین، ایمان والوں کے مابین۔ تو اس میں ظاہر ہے یہ سوال اس وقت پیدا ہوگا جب کہ مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہو جائے گی، اس کو مسلمان چلانے کی پوزیشن میں ہوں گے، مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان کے مابین ان کا حکمران کون ہوگا۔ تو یہ ہدایت اس صورتحال کے بارے میں ہے، اس کا مکے سے کیا تعلق ہے اور ابو جہل سے کیا تعلق ہے اور دوسرے لوگوں سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح جس وقت آپ حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس وقت میں اس پر بحث نہیں کرتا، وہ آپ پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ حاکم اور محکوم کا تعلق کسی علاقے میں پیدا ہو گیا، اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا۔ آج سے کافی عرصہ پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ حاکم اور محکوم کے تعلق ہی پر حکومتیں وجود میں آ رہی تھیں، ریاستیں بن رہی تھیں، سلطنتیں قائم ہو رہی تھیں۔ جس وقت یہاں انگریز موجود تھے تو یہ پوری بر صغیر کی آبادی کا تعلق ان سے کیا تھا، حاکم اور محکوم کا۔ جب مسلمانوں نے عراق فتح کر لیا، شام فتح کر لیا، ایران فتح کر لیا، تو وہ جو آبادی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، حاکم اور محکوم کا۔ حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کرنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ اگلی بحث ہے۔ کوئی کرنا چاہے گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ جائز کب ہوتا ہے اور یہ ناجائز کب ہوتا ہے، لیکن جب حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا ہوگا تو پھر جو لوگ حاکم ہیں ان کے مابین رائے لی جاتی ہے۔ محکومین اگر رائے میں شریک ہو گئے تو وہ اگلے دن حاکموں کے خلاف رائے دے دیں گے، تو وہاں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی جس وقت آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں، آپ اس کو فتح کر لیتے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، تو آپ کی حیثیت کیا ہے، فاتحین کی، اور وہاں جو اقوام پہلے سے آباد ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، مفتوحین کی۔ یہ بات تو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں واضح کر دی کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر سیاسی حقوق میں تمہارے برابر ہو جائیں گے، لیکن ایمان نہ لائیں تو تم حاکم ہو، یہ محکوم ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی کوئی سوال اس کا نہیں پیدا ہوتا۔ تو پہلی بات دینی لحاظ سے یہ سمجھ لیجئے، اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ علمی چیزوں کو علمی طریقے سے سمجھنا سیکھیں۔ یہ زیر بحث مسئلہ جو ہے یہ نہ محکومین کے بارے میں ہے، ان کو کبھی شریک نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان کو شریک کریں گے، مثال کے طور پر یہاں برطانیہ عظمیٰ کی حکومت قائم تھی بر صغیر میں، وہ تمام ہندوستان کے لوگوں کو کہتے کہ اب ذرا آپ بتا دیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو کیا خیال ہے، کیونکہ 10,000 کے قریب جو یہاں انگریز تھے ان کے حق میں رائے دی جاتی، تو اگلے دن تو ان کی حکومت ہی ختم ہو جاتی۔ تو جب حاکم اور محکوم کا تعلق ہے تو یہ سوال اصل میں ان کے مابین پیدا ہوتا ہے، یعنی انگلستان اپنا نظم کیسے چلا رہا تھا، وہ شورا پر چلا رہا تھا، لوگوں کی رائے پر چلا رہا تھا، لیکن اپنے مقبوضات میں یہ حق نہیں دے رہا تھا۔ کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اس لیے کہ تعلق حاکم اور محکوم کیا ہے۔ اس وقت جب ہم پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں یا کسی اور ملک میں یہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اب قومی حکومتیں ہیں، قومی حکومتیں حاکم اور محکوم کے تعلق سے قائم نہیں ہوئیں۔ اچھا، یعنی یہ اس اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ یہ ایک خطہ ارض ہے، اس میں رہنے والے تمام لوگ برابر کے شہری ہیں۔ یعنی پاکستان میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان یہاں بدھوں پر، ہندوؤں پر، مسیحیوں پر حکومت کر رہے ہیں، یا ہم حاکم ہیں اور وہ محکوم ہیں۔ یہاں قومی ریاستوں میں صورتحال یہ ہے کہ یہ بنی ہی اس اصول پر ہے۔ ریاستیں جب وجود میں آتی ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی تشکیل کس قاعدے پر ہوئی ہے، وہ حاکم اور محکوم کے تعلق پر ہوئی ہیں، جیسے کہ پرانی سلطنتیں اور حکومتیں ہوتی تھیں، تو وہاں ظاہر ہے حاکموں کے مابین یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ حکومت کیسے کر رہے ہیں، وہ شورا پر کر رہے ہیں، وہ جمہوریت کے اصول پر کر رہے ہیں، یا کسی اور قاعدے پر کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب خدا کا کوئی پیغمبر آئے گا یا دعوت پیش کرے گا تو وہ آ کے اپنی نبوت کے لیے ریفرنڈم نہیں کرایا کرتا، وہاں حق و باطل کا سوال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوال مسلمانوں کے مابین پیدا ہوگا اگر حاکم اور محکوم کا تعلق ہے، یعنی مسلمان حاکم ہیں،
اور کوئی دوسری اقوام یا دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے محکوم ہیں. اور یہ سوال قومی ریاستوں میں پیدا ہوگا اس لیے کہ یہاں نہ کوئی حاکم ہوتا ہے نہ محکوم ہوتا ہے، یہاں سب برابر کے شہری ہیں اور پورا ملک سب لوگوں کا یکساں قرار دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے قومی ریاست کیوں نہیں بنائی تھی؟ رسول اللہ نے قومی ریاست کیوں نہیں بنائی؟ قومی ریاست بنانا کوئی واجبات دین میں سے ہے، یعنی اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ حالات کیا ہیں، زمانہ کیا ہے. آپ قومی ریاست بنانا چاہتے ہیں آج کے زمانے میں تو ٹھیک ہے، دنیا میں بن رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ 10-20 سال کے بعد ریاستوں کا کوئی اور نظام وجود میں آ جائے. تو کون سی ریاست بننی ہے یہ اصل میں مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. مذہب کا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ جو بنیاد بھی قائم کی گئی ہے کیا وہ جائز بنیاد ہے اور کیا اس بنیاد کو اسلام قبول کرتا ہے. تو آپ قومی ریاست بنائیے جس کا اصول یہ ہے کہ تمام شہری ایک خطہ ارض میں برابر کے شہری ہیں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اچھا، اب اگر حاکم اور محکوم کے تعلق کی ریاست بنائیں گے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ کو حاکم بننے کا اختیار کس نے دیا ہے. بہت اہم سوال. وہاں سوال پیدا ہوگا. تو اس وقت چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ اختیار قرآن میں بیان ہوا ہے. اس اختیار کے تحت صحابہ کرام نے بہت سے اقدامات کیے. یہ اختیار کس اخلاقی اصول پر مبنی ہے، اس پر میرا خیال ہے کہ میں اپنی زندگی بسر کر چکا ہوں یہ بتانے میں کہ اللہ کے رسول جب کسی قوم کی طرف آتے ہیں یا لوگوں کی طرف آتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی دینونت برپا کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا کا فیصلہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ کی حکومت جن لوگوں پر قائم ہوئی جو نہیں مانتے تھے آپ کو، اگر وہ مشرکین تھے تو فرمایا ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور اگر وہ اہل کتاب تھے تو ان کے لیے محکومی کی سزا ہے. یہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے. اگر آپ اس کی ابتدائی آیات پڑھیں تو پہلے مشرکین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اب ان کو الٹیمیٹم دیا جائے گا، یہ اتنی مدت ہے، اس کے بعد فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے. اور پھر اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے بھی جنگ ہوگی، لیکن وہ جنگ مارنے پر ختم نہیں ہوگی بلکہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی اس میں خاتمہ اس پر ہو جائے گا کہ وہ جزیہ دیں اور مسلمانوں کے محکوم ہو کر رہیں. تو پہلے مرحلے میں جب رسالت مآب نے دعوت پیش کی، حکومت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہاں تو دین کی دعوت تھی، اور دعوت حق و باطل کی بنیاد پر ہوتی ہے، دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا استدلال کیا ہے. جب حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کس اصول پر قائم ہوئی ہے. تو اگر وہ حاکم اور محکوم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو حاکم قوم کے اندر کیا اصول ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ اگر مسلمان قوم حاکم ہے یا مسلمان قوم کا کوئی اقتدار کسی جگہ قائم ہو گیا ہے تو امرہم شورا بینہم، ان کے مابین حکومت کا نظم رائے پر قائم ہوگا، نہ بندوق کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ غلبے کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ کسی قبیلے یا کسی خاص گروہ کی برتری کی بنیاد پر قائم ہوگا، یہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم. اور قائم ہونے سے پہلے مشورہ ضروری ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ امرہم شورا بینہم، تو امرہم شورا بینہم کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی ان کا امر، ان کا نظم اجتماعی وجود پذیر ہی نہیں ہوگا اس کے بغیر کہ ان کے مابین، بینہم کا مطلب ہے بینہم بین المسلمین. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ علماء کے مابین، یہ نہیں کہا گیا کہ ارباب حل وقت کے مابین، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ سب مسلمانوں کے مابین جو رائے یا مشورہ ہوگا وہ اس کی بنیاد بنے گا. تو گویا مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کیا کہ جس وقت وہ حکومت کر رہے ہوں گے تو ان کے باہمی معاملات میں حکمران کا فیصلہ کرنا ہے. حکمران کا فیصلہ ہو گیا، بعد میں دوسرے فیصلے کرنے ہیں، تو کس بنیاد پر ہوں گے فیصلے؟ کیا کسی کو استبداد حاصل ہے؟ کیا کسی کو اپنے عالم ہونے کی بنیاد پر برتری حاصل ہے؟ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر برتری حاصل ہے؟ فرمایا نہیں، سب مسلمان برابر ہیں. فإخوانکم فی الدین، اور ان کے مابین قومی ریاست کس اصول پر قائم ہوتی ہے؟ اس خطہ ارض کے تمام شہری برابر ہیں. اسلامی حکومت کس اصول پر قائم ہوئی؟ وہ لوگ جو اسلام کو مانتے ہیں وہ سب برابر ہیں. فإخوانکم فی الدین، جب وہ سب برابر ہیں تو ان کے مابین ایک گروہ دوسرے کا فاتح نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلے تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے. ٹھیک. باقی
اس کے بعد جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے اس کو بھی جان لیجیے. میں نے اگرچہ اس موضوع پر اپنی کتاب برہان میں امرہم شورا بینہم کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال اقتدار کیسے ہوا اس کو بیان کیا ہے. یہ جو بات میں نے کہی کہ خلفائے راشدین بھی کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو وجود میں نہیں لا سکے، تو یہ مستقبل کے حوالے سے کہی ہے. اچھا، یعنی سیاسی حالات میں جو تبدیلی ہو رہی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا، اس کی ضرورت تھی ایک متعین ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو. کیوں ضروری تھا اس کو بھی جان لیں اچھی طریقے سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی اور 8 ہجری تک یہ حکومت کس علاقے میں تھی؟ زیادہ سے زیادہ یثرب کے نواح میں 200 کلومیٹر تک، ٹھیک، وہاں سے قائم ہوئی نا. تو جو بھی آپ نے فیصلے کرنے ہیں سیاسی طور پر وہاں کریں گے، ایسا ہی ہوگا نا، ایسے ہی ہے، اسی اصول پر کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں جا کر. اور جب مکہ فتح ہوا تو پہلے مرحلے میں تو فاتح اور مفتوحی کا تعلق قائم ہوگا، ٹھیک، بڑے پیمانے پر. اب یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہوں گے. اس میں کچھ وقت لگے گا نا لازماً. جب اس میں وقت لگے گا تو پھر سیاسی صورتحال تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک، یعنی آپ نے اگر فرض کر لیجئے کہ مدینہ کے لیے ایک نظم بنایا ہے تو اب پورے جزیرہ نما عرب کے لیے کیا وہ موزوں ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینہ میں کیا نظم تھا. آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آپ نے 10 سال گزارے. پہلے 8 سال کی پوری زندگی کو دیکھ لیں. وہاں آپ کیا کرتے تھے کہ انصار اور مہاجرین 2 جماعتیں تھیں جو اس چھوٹے سے شہر میں، یعنی چند ہزار کی آبادی. اس وقت ذرا تصور کریں، کبھی حاضر سے نکل کر ماضی میں جا کے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس وقت ہمارے ہاں ہمارے ملک میں پاکستان میں ایک کانسٹیٹیونسی بعض اوقات 4-4 لاکھ افراد کی ہوتی ہے، یعنی ووٹرز کے لحاظ سے آبادی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. چند ہزار کا ایک قصبہ ہے. اس چند ہزار کے قصبے میں 2 گروہ رہتے ہیں، یعنی ایک انصار ہیں اور ایک جو باہر سے آ کے مہاجرین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ کو اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ لوگوں کے مشورے سے یا رائے سے حکومت کریں گے. پیغمبر تو اپنی ذات میں جس وقت اقتدار سنبھالتا ہے تو حکمران ہوتا ہے. ٹھیک، پیغمبر کو تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے اس کا ہمیشہ اہتمام رکھا کہ جو بھی سیاسی فیصلے کرنے ہیں، دیکھیے ایک ہے دین کے معاملات، ان میں پیغمبر کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اتھارٹی ہے. ایک ہے سیاسی معاملات، ان میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر کے دنیاوی فیصلے بھی مانے جائیں گے، لیکن رسول اللہ نے روایت قائم کرنے کے لیے ہمیشہ انصار اور مہاجرین کے لیڈروں کے مشورے سے فیصلے کیے. وہ لیڈر وہیں موجود تھے، چھوٹی سی ایک بستی تھی اس کے اندر موجود تھے. ہم اگر 15-20 لوگ ہیں اور ہم نے کوئی فیصلے کرنے تو اس میں کسی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ہر ایک سے لی جا سکتی ہے رائے. تو وہاں ان کے سب لیڈر بھی موجود تھے اور ان سے رسول اللہ مشورہ کرتے تھے. اس کی 10 مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے قائم کر لی سیاسی معاملات میں، لیکن انصار کے لیڈروں نے مشورہ دیا تو آپ نے وہ رائے تبدیل کر دی. یہ معلوم ہے کہ بنی غطفان کے ساتھ معاہدے کا طے ہو گیا، لیکن انصار کے لیڈروں نے یہ کہا کہ اس طرح کا معاہدہ تو ہم نے کبھی آپ کے یہاں آنے سے پہلے نہیں کیا تھا، اس وقت کیوں کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے تو تمہارا ہی لحاظ کر کے یہ سوچا تھا، اگر تم راضی نہیں ہو تو یہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جنگی تدابیر کے معاملے میں یہ معلوم ہے کہ صحابہ پوچھ لیتے تھے، اور انصار میں سے بعض لوگوں نے پوچھا. بدر کے موقع پر بھی پڑاؤ کہاں کیا جائے، اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ تاریخ میں نقل ہو گئی ہے، اس میں بھی پوچھا گیا. تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے اور رسول کی حیثیت سے کیا ہے؟ تو جب آپ کہتے کہ نہیں یہ تدبیر ہے تو مشورہ دیتے تھے، رائے دیتے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانی. چنانچہ اس موضوع پر تمام روایات کا استقصاء کر کے ابن کثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی تفسیر میں یہ بیان دیا ہے کہ کوئی ایک موقع بھی نہیں ہے کہ جہاں رسول اللہ نے سیاسی معاملات میں جمہور کی رائے کے خلاف فیصلہ کیا. اچھا، اگرچہ وہ حق رکھتے تھے، اگرچہ حق رکھتے تھے. تو یہ روایت ڈالی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جمہور کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اصل میں یہیں سے آیا ہے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امرہم شورا بینہم صرف قرآنی میں لکھا ہوا نہیں ہے. سیدنا عمر نے ایک بڑا غیر معمولی خطبہ دیا ہے
سیدنا عمر کی جو دین میں حیثیت ہے، جو تاریخ میں حیثیت ہے، جو ہمارے سیاسی معاملات میں حیثیت ہے، اس سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ وہ خطبہ میں پھر سنا دوں گا پورا کا پورا آپ کو، بخاری میں ہے، اس میں انہوں نے خاص موقع پر لوگوں کو توجہ دلائی، پوری بات بیان کی، سیدنا صدیق کے انتخاب پر تبصرہ کیا، بتایا کہ وہ کیسے ہوا تھا، اور آخر میں یہ کہا کہ کوئی شخص اس طرح کے واقعات سے، استثنائی واقعات سے غلط استدلال نہ کرے، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ لا خلافت عن مشورۃ من المسلمین، کوئی حکومت نہیں ہوتی اسلام میں جائز حکومت جب تک وہ لوگوں کی رائے سے نہ ہو۔ ٹھیک، تو اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ تو ایک طے شدہ قاعدہ ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ آخری 1 سال میں فتح مکہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی۔ یہ جب صورتحال تبدیل ہو گئی تو اب ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی نا۔ اس نئی دنیا کے وجود میں آنے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیا اقدامات کیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ جب تک یہ ریاست مدینے کے حدود میں تھی، اب دیکھیے یہاں کیا چیز ہے، سیاسی حالات، جب تک وہاں تھی انصار کو برتری حاصل تھی۔ ٹھیک، اس لیے کہ انصار مدینے میں اصل رہنے والے تھے، مہاجرین باہر سے آ رہے تھے، تو انصار کے لیڈروں کو ہمیشہ آپ نے ترجیح دی فیصلے میں۔ اچھا، یعنی اس کی 10 مثالیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی۔ لیکن اب کیا ہے؟ یعنی اب کیا حکومت صرف یثرب تک محدود ہے؟ کیا یثرب کے گرد و پیش میں جو 200 کلومیٹر ہے وہاں تک محدود ہے؟ اب یہ حکومت پورے جزیرہ نما عرب تک چلی گئی۔ جب پورے جزیرہ نما عرب تک چلی گئی تو وہاں دیکھا جائے کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر اب سیاسی صورتحال کیا ہے۔ ٹھیک، یہ سیاسی صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کوئی بنیاد نہیں ہوگی تو پھر تلوار نکلے گی۔ اس کا احساس کر کے کہ تلوار نکل آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ مناسب سمجھا کہ فیصلہ خود فرما دے۔ اچھا، وہ ہستی فیصلہ فرما دے کہ جس کے فیصلے کے بارے میں کوئی شخص نزاع کا تصور نہیں کر سکتا، خود اصول کا اطلاق بھی کر دیا۔ یعنی اصول کا اطلاق کر کے بھی بتا دیا جائے اور فیصلہ بھی خود سنا دیا جائے۔ تو آپ دیکھیے میں نے اپنے اس مضمون میں وہ تمام تاریخی باتیں نقل کر دی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، انصار کو بلایا، یعنی اب صورتحال کیا ہے؟ پورے جزیرہ نما عرب میں 2 بڑے گروہ پیدا ہو گئے، انصار مدینے میں ہیں اور مہاجرین قریش جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جگہ جگہ سے مدینے میں آ گئے ہیں۔ باقی تو علاقے ابھی مفتوح ہو رہے ہیں، یعنی وہاں ابھی یدخلون فی دین اللہ افواجہ کے تحت لوگوں کے سیاسی حقوق کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن پورے جزیرہ نما عرب کے حد تک بہرحال اسلام پھیل گیا ہے، ریاست وہاں تک وسیع ہو گئی ہے۔ اس سیاسی تبدیلی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے انصار کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ میرے بعد الائمۃ من قریش، میرے بعد مہاجرین قریش کو اقتدار منتقل ہوگا۔ کسی فرد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ 2 جو بڑی جماعتیں تھیں ان کے مابین کس کو زیادہ اعتماد حاصل ہے لوگوں کا، اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ 2 جماعتیں ہیں اس وقت، ایک انصار کی، ایک مہاجرین قریش کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد اقتدار مہاجرین قریش کو منتقل ہوگا، الائمۃ من قریش۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کوئی قبیلے کی بنیاد پر آپ نے ترجیح دے دی، اس کی وجہ بیان کی۔ چنانچہ مسلم میں روایت دیکھیے، پوری روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ الناس تبع لقریش، اس لیے کہ جزیرہ نما عرب میں لوگ قریش ہی کی قیادت کو پسند کرتے ہیں، سیاسی برتری حاصل، انہی کے پیرو ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کی امامت اور سیادت کے قائل ہیں۔ اسی لیے جب سورہ توبہ میں یہ فرمایا کہ ان کے خلاف جنگ کا اقدام کیا جائے تو کیا کہا؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قریش اصل میں کون ہے؟ ائمۃ الکفر ہیں، یہ اصل میں کفر کے امام ہیں یہاں پہ۔ تو ان کو جو سیادت اور قیادت حاصل تھی اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الناس تبع لقریش۔ اور ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوا کہ اب تو ان میں سے مسلمان ہوئے ہیں، تو فرمایا مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، یہ کفر میں تھے تو ان کے کافر بھی انہی کی پیروی کرتے تھے، یہ مسلمان ہوئے ہیں تو اب بھی ان کی یہی حیثیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ العرب لا تعرف حاض الامر الا لحاظ الحی،
عرب اس قبیلے کے سوا کسی اور قبیلے کی برتری، سیادت اور قیادت سے واقف ہی نہیں ہے۔ انصار کو کہا قدموا قریشا ولا تقدموها، تم قریش کو آگے کرو گے، تم اقتدار میں یہاں ان کے ساتھ کوئی نزاع نہیں کرو گے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق قریش کو رسول اللہ کے بعد آپ کے فیصلے کی روح سے اقتدار منتقل ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ قریش میں سے، مہاجرین قریش میں سے کس کو حکمران بنانا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوا، اور پھر باقی خلفاء کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اس پر اب آپ کا وقت ختم ہو گیا، آگے بات کریں گے۔ ہم سب بہت ہی اہم جگہ پر آ کر گفتگو رک رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگلی گفتگو میں آپ بار بار بیان فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، تفصیلی طور پر اس خطبے کو بھی آپ سے جانیں کہ خود ایک صحابی رسول کیسے اس اصول کے اطلاق پر گفتگو کر رہا ہے، اور پھر کچھ بہت اہم سوالات ہیں کہ جزیرہ نما عرب کے اندر تو یہ جو کچھ ہوا اس کو آپ ایکسپلین کریں گے، یہ باہر کیا ہوا، قیصر، کسرا، روم، فارس، ایران، صحابہ وہاں پہنچے، وہاں کون سی جمہوریت انہوں نے نافذ کی، وہاں پر کیا معاملات تھے، اور اس سب کے بعد سب سے نازک اور اہم سوال کہ سیدنا امیر معاویہ کے پاس وہ کیا آپشن تھے جن پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور پھر یزید کو اپنی جگہ پر برجمان کر دیا۔ ان سارے حساس موضوعات پہ استفادہ کر رہے ہیں، علم و فکر کے نئے عقدے واہ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔